ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 15 اکتوبر 2024 شام کے ڈھلتے سائے اور قبرستان میں بڑھتی ہوئی شام میں چلتے چلتے مجھے یہ خیال آیا، ویسے تو دنیا میں روزانہ ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، مگر سب کے متعلق ہمیں نہ پتہ چلتا ہے نہ ہی ہمیں غم ہوتا ہے، مگر جس گھر میں یا جس کے عزیز گزر جاتے ہیں وہ جس غم میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں، مگر ہم جنہیں زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑی میں پرو دیا اور ایک فیملی بنا دیا، اس میں جب کوئی وفات ہوتی ہے تو گھر والوں یا عزیزوں کو جو تکلیف یا غم ہوتا ہے اس کا تو کوئی مداوع نہیں کر سکتا، مگر بحیثیت احمدی فیملی ممبر ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے غم میں پوری طرح شریک ہوں، مگر جب انسان دور ہوتا ہے وہاں نہیں پہنچ پاتا تو آج سوشل میڈیا کی بدولت اپنے غم میں شرکت کے جذبات پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے صبح کی سیر گروپ کے ساتھی میر لائق صاحب کی اہلیہ کی چھوٹی بہن محترمہ رضوانہ کوثر صاحبہ چند روز قبل 47 سال کی عمر میں مختصر عدالت کے بعد انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ جماعت نوئس جرمنی میں رانا مبارک احمد صاحب کی اہلیہ تھی۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین کل یعنی 16 اکتوبر دوپہر 12 بجے جو مین قبرستان ہے منہائم کے ساتھ کیا نام ہے اس شہر کا، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، میں ابھی اینڈ پہ وہ جو آپ کو تصویر لگا دوں گا اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایڈریس بھی سارا۔ جن احباب کے پاس وقت اور سواری موجود ہے اور وہ ثواب کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس میں شرکت کے لیے ضرور جائیں، کیونکہ جنازہ و تدفین میں شرکت کا ثواب 2 پہاڑوں کے برابر بیان ہوا ہے۔ مرحومہ بھی ان خوش قسمتوں میں سے تھیں جنہوں نے وقت کے امام کی سچائی کو پایا اور روز قیامت یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ نے ہمیں امام مہدی کو پہچاننے کی توفیق دی، اور جب آخری وقت آیا تو ان کی جو ایمان ان پہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ باقی تو اس دنیا میں شیطان اور انسان کی جنگ ہمیشہ سے رہی اور رہے گی، اپنی اپنی حرکات سے انسان کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ اس تعلق کس کے گروہ سے ہے یا کس راستہ پہ وہ چل رہا ہے۔ ایک
گروہ وہ ہے جو دنیا میں مساجد، سکول، کنویں اور کالج بنا کر انسانوں کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مساجد کے مینار توڑ کر، قبروں کے کتبے توڑ کر اپنے اس نبی کے نعرے لگاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کا رتبہ دیا، جس نے انسانوں کو کیا، جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا۔ پھر اس نبی کی سچائی اس رنگ میں بھی پوری ہونی تھی کہ اس کی امت میں علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بننے تھے، اور مساجد، قبرستانوں، قرآن کی توہین کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے لمحہ بلمحہ ہمیں خبریں پہنچتی رہتی ہیں، اور کوئی بھی انسان اتنا بچہ یا کند ذہن نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہ لگے کہ یہ جو لوگ اس وقت یہ دیکھیں سامنے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے یہاں زمین میں پڑے ہوئے۔ جب یہ زندہ تھے تو ان کے سامنے سوچنے سمجھنے کی استطاعت تھی، انہوں نے اپنی اس استطاعت کو استعمال کر کے اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رستہ سے ہٹ کر، بغاوت کر کے شیطان کے رستہ کو اپنایا ہوگا۔ انسان جو کرتا ہے، باقی دنیا اسے دیکھ کر اس دنیا میں ہی ایک ٹائٹل دے دیتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں بسنے والے شریف لوگ جن کے ضمیر ابھی زندہ ہیں، وہ خوف کے مارے نہیں بول پاتے، ڈرتے ہیں ان شیطانوں سے جن کی بربریت سے مسجدیں بھی محفوظ نہیں، قبرستان بھی محفوظ نہیں، قربانی کے جانور بھی محفوظ نہیں، اور انسانوں کی جو جابز، نوکریاں بھی محفوظ نہیں، اور اسی طرح انسانوں کا باہر نکلنا، رستوں کے اوپر چلنا بھی محفوظ نہیں۔ اب ایسی حرکات کے ساتھ دنیا کن الفاظ میں ان کو یاد کرتی ہے؟ یہ جو مقام اس جگہ آپ کے سامنے ہے، یہاں جو چند قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو روز اکثر دیکھنے کے لیے آتا ہوں کہ شاید کسی دن یہاں بھی کوئی 2-4 کتبے ٹوٹے پڑے ہوں، شاید کہ ان لوگوں میں بھی کوئی مذہبی منافرت کسی دن جاگ اٹھے، اور یہ ایک فرقہ جو جس طرح ان میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، وہ سمجھے کہ دوسرے جو ہیں نا، انہوں نے یہ قبروں کے اوپر نام جو لکھے ہیں یہ تو ملتے جلتے ہیں ہمارے سے، تو وہ آ کے چڑھائی کر دیں اور ان کتبوں کو جو اتنے خوبصورت بنے ہوئے ناموں کے ساتھ توڑ کے رکھ دیتے زمین پہ۔ لیکن مجھے آج تک ایک بھی قبر ایسی نظر نہیں آئی جس کو میں دیکھ کے یہ کہہ سکوں کہ کسی شیطان یا اختلاف رکھنے والے نے دوسرے پہ چڑھائی کر دی ہے۔ پھر میں اکثر چرچوں میں بھی جاتا ہوں، جب بھی کہیں گاؤں سے گزروں دیکھتا ہوں کہ شاید کسی چرچ کا جو اوپر مینار وہ جو انہوں نے بنایا ہوتا نشان شاید کہیں ٹوٹا ہو اور کسی نے چڑھائی کر دی ہو کہ یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر کیتھولک ہیں، اس کے اندر وہ دوسرے مون والے ہیں، پھر وہ ایوانگیلش ہیں، تو شاید خیال آ گیا ہو ان کو بھی کبھی یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بلکہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ہماری اسلامی قوم جو ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت العالمین تھے ان کی امت ہے۔ ان کے اور ان کے جو اختلافات آپس کے ہیں اس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا، گردنیں کاٹنا، اگر یہ تاریخ
کا جائزہ لیں تو بدقسمتی سے یہی نظر آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کا نمبر آ گیا۔ بہرحال خدا تعالیٰ ہی انسانوں کو عقل دیتا ہے یا کیا کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی فکر دیتا ہے، لیکن جو انسان جن کے اوپر مہر لگ چکی ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیش گوئی کی مصداق بن رہے ہوں کہ آخری وقت میں میری امت کے اندر وہ جو علماء سو ہیں، جب لوگ ان سے مشورہ لیں کے لیے مسجد میں روک کریں گے تو ممبروں پہ سوروں اور بندروں کو بیٹھا پائیں گے۔ ابھی آج کے دور میں اس میں ذرہ بھر بھی کوئی شک نہیں رہا۔ خدا تعالیٰ عقل کے دروازے کھول سکتا ہے، لیکن بعض وقت ہوتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں، ان کو سوشل میڈیا سے ہر چیز سے وہ سچائی سے آشکار ہو چکے ہیں، وہ سچائی کے وہ تمام راستے اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہیں جس سے کوئی چانس ہو کہ شاید کوئی عقل کی بات، شاید کوئی سچ کی بات ان کی کھوپڑی میں آ جائے اور وہ اصلاح پا جائیں، اپنی عاقبت سنوار جائیں۔ یہ جو قبریں ہیں بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کہیں کو یہ بھی نصیب نہ ہو۔ اپنے دیش میں ایسے بھی ہیں لوگ، جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا ملتا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہیں جن کے گناہ اتنے سنگین تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ دیکھ لیں آپ 1987 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ایک ایسا شخص جس نے مذہب کو استعمال کیا اور جس کا آج تک یہ ملک ازالہ کر رہا ہے، یہ بھگت رہا ہے، مذہب کو استعمال کرتے ہوئے نئے وہ مدرسے بنائے اور یہ سمجھا کہ میں نے ساری عمر اس دنیا میں بیٹھنا، لیکن پھر خدا نے اس کو کیسے انجام سے نشان عبرت بنا دیا دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے، اور جن دوستوں تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کل جنازہ و تدفین کی کوشش کریں کہ وہاں پہنچیں اور ثواب حاصل کریں، ادروائز ان کر کے افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔